فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا۔ ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا، تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی، تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہا ہے۔ تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، وہ کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ اس کی حضور اللہ نے بیٹا دیا۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تم نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہوگی۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے۔ آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملی، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگے، زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہے، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں ذرا۔ فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے۔ اب مجھے وہ فارغ ہوں مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا، یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کے دفتر بولیے، امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے، رہ لیتے ہیں کھڑے۔ تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے، تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے۔ حضرت ویسے کر دیا، رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر، ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملنا نہیں۔ فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں۔ اللہ کے بندوں نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے۔ گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے،
حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا. تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا, ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی, ساری رات, کبھی تسبیح, کبھی تحلیل, کبھی تحمید, کبھی تکبیر, ساری رات. فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا. مجھے اونگ آ گئی, میری آنکھ لگ گئی, حضور ابھی پڑھ رہے, میں تھک کے سو گیا. اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی, تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے. ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے. اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ابھی ساری رات تو نہ جاگا, تھوڑا آرام بھی کر لیا. میرے بھائی, اپنا مصلی, اپنی عبادات, اپنے وظائف, اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں. شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اللہ آپ نے کرنی ہے. ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں, کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا, ملا کچھ نہیں. تو آپ نے لیا کیا ہے؟ ایک اتنی سی کتاب تھی, اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے, اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی. اس لیے کہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھنچانا یہ آسان کام ہے. تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, کسی کو شریک نہ بناؤ, وانتم تعلمون, اور تم جانتے بھی ہو, تمہیں خبر بھی, تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے, تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے, تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنے چاہیے, تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے, اپنے ساتھ بددیانتی کر کے, دھوکہ دے کے, اپنے آپ کو دائیں بائیں, اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو, پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی, تمہیں اس کی خبر ہے. فرمایا اس رب کی, دیکھیں نا, انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے, احسان کر دیتا ہے, تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا. یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے, اس نے میرے ساتھ نیکی کی, کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا, جھکا کے رکھے گا. تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا. تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے, جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی, تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا, تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا, آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی, تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو, پھل کو, کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے. اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر, تو میری بارگاہ میں جھک جا. بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے, کوئی دولت کا کرتا ہے, کوئی شہرت کا کرتا ہے, کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے, 2-4 لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے. ناراض تو نہیں ہو گیا اس جملے سے آپ؟ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی. یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے, پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا. اب بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں, تڑپتے ہیں, پریشان. نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نا, نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے. یہ سارے نشے ہیں, مختلف قسم کا نشہ. اب مانتے نہیں اس بات کو, تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے. تو بڑا مشکل ہے ماننا, ورنہ کرتے ہیں ہم, ہمارا مزاج ہے. یہ گھومنے پھرنے کا, دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے, یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے, گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے. 2-4 لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں, بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی. یہ غیبت کا, چغلی کا, بددیانتی کا, یہ بھی ایک نشہ ہے. اس پر ملا رومی رحمت اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے, مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون تھی, تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی, تو بادشاہ کو پسند آ کہ اس نے شادی کر لی. اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی, تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو, میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو, کیونکہ ایک نشہ ہے نا, تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر. تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے, یہ مانتا نہیں. یہ موبائل, یہ فیس بک, یہ سارے نشے ہی ہیں.
اپنی فوٹو لگا لینا، سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا. اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں، بڑے وزادار لوگ ہیں، لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں، اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں. یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے ہیں. ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو، سجدے کا نشہ شروع کرو. یہ نا اقبال کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی، آپ بات کو سمجھیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. پھر اس کو کوئی چیز نصیب. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ کو نوافل کا چسکا نہیں، عبادت کا مزہ نہیں. فرمایا میری عبادت کرو، یہ شوق پیدا کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم لوگوں کے نشے مختلف نشے، بڑا عجیب رنگ ہے. محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب، بڑے القابات، بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا، اتنے بڑے لقب ہے اس کے. لیکن وہ سج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی، وہ نکل گیا. ہلکے سے سجدے کیے. اتنا بڑا عشق رسول نعت کا، ہو کیا بات ہے. اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ، اور بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں. یہ بس ٹھیک ہے، خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی. آپ دیکھیں نا حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں. کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے. حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ. آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے. صوفیاء، اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے. سجدے کا ذوق. شاہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اور میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا. جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی. ہاں کبھی وسوس آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں. تم اللہ اللہ کرو، اس مالک کو راضی کرو. میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں. وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں، جب جھک جاتا ہے. آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے. آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے لکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے لکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی. تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا؟ سبحان ربی یا اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ. اتنا. اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہو. کثرت عبادت، نوافل. ہمارے ہاں عمرے کی قراندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے. عمرے کی قراندازی جائز ہے،
پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو. حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تم قرآن اندازی کرو. عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے, تو یہ والی قرآن اندازی کا بولی ہے ہونی چاہیے کہ نہیں. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن اندازی کرو, تم قرآن ڈالو. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے, صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی, بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا. تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے. وہ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے. مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں, اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا. تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی. تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا, آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا, تو بھی دعا کرنا. آپ ناراض نہ ہونا, ہم تو پیروں والے ہیں, ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں, ہمارا تو گزارا ہی نہیں, ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے. پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے, رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے, انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا, تو میں تیرے لیے دعا کروں گا, تو بھی دعا کرنا. تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے, پھر ہی تو مزہ آتا ہے. سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا. دکھی تھے, تکلیف تھی, تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے. اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا, اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا, مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں, مجھے بے آبرو نہ کرنا, میری مدد فرمانا. کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا, پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا. تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے, دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے. تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے, وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے, وہ غرق ہو گئے. وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے, وہ غرق ہو گئے, وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو. میرے بھائی ٹھیک ہو گیا, میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے, اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی, حضور نے ہمیں بتلایا, ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے, ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے, چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی, تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر. جان دے دی وعدہ دیدار پر, تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ اس کی حضور فٹافٹ ملنا ہے, میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا, دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا, پھر سجدے زیادہ کرنا, قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے, قرب ملے گا تمہیں. اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا, ہم شوق پیدا کرتے ہیں, ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا, تو لوگوں کی خدمت کرے گا, ملک و ملت کی خدمت کرے گا, تیرے ابا کا نام روشن ہوگا, تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی. ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں, انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا. یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے, ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے, تو سجدہ کرے گا. دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ, یعنی اسے شوق دلاؤ, اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے, اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ہر چیز کو.
یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی پڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے۔ اور کیا بات ہے، امام احمد بن حنبل کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے، اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے۔ کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لے، وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں۔ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات ہی سنوان سے، پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے، ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت، نے کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، گوری کا منہ کھول کے اندر تک آپ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا، خرابی ہوتی۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں، حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز، ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں
لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے. حالانکہ اس کو آپ درویش کہیں گے، آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں. ہمارا مزاج ہوتا ہے. شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے، اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں. کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے. فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا. تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے، تیرے بندے لینے آئے دے، تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا. لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے. گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، باز، کیا بات. لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو انہی ہم سے ہوتا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا. حضور نے توجہ دلائی. صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا. حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے. 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے. آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا. وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی، امیر المومنین، میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منفوہا ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں. میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے. فرمانے لگے، میں نے عمر فاروق کو مسجد میں دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا. تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے. وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضور فرمانے لگے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے. گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ولی من خاف مقام ربہ جنتان. میں میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا. اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت، اور اندر سے آواز آتی نہیں ہے، ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی. عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی، وہ جو بات. ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے. تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے. مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے. تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے نے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کو بات کرنے والی. میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا، اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر. کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے. اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ یار، یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں. میں نے کہا چل مہربانی کر کے لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی ریاکاری کرو تو صحیح نا. مزاج ہی نہیں، ذوق. جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی. اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے اس میں، تمام بیماریوں. ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ. اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا. اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک.
کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں پڑھ کے سورۃ فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا۔ ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا ہے 40 بکریاں۔ کتنے دما دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ اب بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے۔ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے۔ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، اور میرا حصہ نکالو نا بھائی۔ تو قرآن پاک میں شفا ہے۔ قرآن حکیم میں بڑے سے بڑا مجرم ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے چونکہ معاملہ دل کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، اور زنگ لگ گیا دل کو۔ تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو، بھائی اس کو زنگ لگ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی ہو، بھائی دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا۔ اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا، کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ صاحب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نا تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔
کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں، کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولنے۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باہر آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو فیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نا تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، جب طٰہٰ والے نبی اپنی زبان سے طٰہٰ کی تلاوت کرتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں، الم نشرح لک صدرک، جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی۔ جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی، پر قربان جائیں میرا تو کوئی دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نہیں، اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی۔ میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہونا چاہتا۔
بڑے بڑے کفل ٹوٹے. حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے. حضرت صدیق اکبر نہ اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے, روتے تھے. مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں, اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے. حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے روتا ہے, تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ, یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں, ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی. حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا, کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے, کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا, رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں ہے, لے گیا سارا کچھ ہماری خوش گپیاں. کمال ہو گئی, ہم نے سوچا ہی نہیں, فکر ہی نہیں کی. سنگیو واپس آؤ, قرآن پاک سے پیار کرو, قرآن پاک سے محبت کرو, قرآن کی تعلیم حاصل کرو. لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, زبان موٹی ہو گئی ہے, قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے. کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے, تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا, اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے ساری رات, ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے. اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے, اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی. جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور سے, تو نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے. جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی. فرماتے ہیں بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا, تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی. کون ہے جو میرے دل کے کفر اور کفل دھو رہا ہے؟ بس قرآن سنتا گیا اور رب مجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا گیا. حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے. فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بستام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ, رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے, اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے. تو حضرت باجزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا, کتنا میرا مقام ہے, کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر, میں نے رمضان کے مہینے میں کوئی کھجور اٹھائی ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی, کھائی بھی نہیں, رکھ لی. لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کو بلی ہے, روزہ ہی نہیں رکھا ہوا. فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا, میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا. میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ. تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر, شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے. بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ, انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے. چودھری, سردار, رئیس, سیٹھ, ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں, چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ تو بنا کے چلا گیا, اسے کام نکال کے چلا گیا. تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں. اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں, درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض, میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا. آخرت کی طرف توجہ, تو تعریف پر غور نہ کریں, تعریف کی خواہش نہ کریں. لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں, یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ, شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھا ہے, یہ ذہن ضرور بنائیں. مخلص جو آپ سے مخلص ہے, مخلص لوگ, اچھے لوگ, شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا, یہ بخاری شریف میں حدیث ہے, فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو ایک جنازہ گزرا. جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا, اس نے غریبوں کی خدمت کی, دین کی نوکری کی, لوگوں سے پیار کیا, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبات, اس پر واجب ہو گئی.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا. جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا, زبان کا برا, دھوکے باز, فراڈیا, بے ایمان, مال کھانے والا. لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت, اس پر بھی واجب ہو. حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی, اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی. تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد, یہ بخاری کے لفظ ہے, فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض. فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو. تم لوگ, چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ, اس سے مراد پرہیزگار لوگ, اچھے لوگ. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو. فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا, تو میں نے کہا واجبت, اس پر جنت واجب ہو گئی. اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا, برا تھا, نالائق تھا, تکلیف دیتا تھا, چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, تو میں نے کہا واجبت, اس پر جہنم واجب ہوگی. اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے. رائے, اچھے لوگوں کی رائے, ہمیشہ مخلصین کی رائے. ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں, ان کی رائے یہاں مقصود نہیں, مخلصین کی, خیر والے لوگ ہوتے. اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی. وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی, ان کی بات نہیں. لیکن باقی جو خیر والے لوگ, مثبت جو طبقہ ہے, جو اچھی سوچ کا حامل, وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا. ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں, تیز طوفان. تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا, تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا, گھر چلا جا. اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا. ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا, اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا, طوفان آنے والا ہے بڑا سخت, بڑا سخت, بڑا تیز طوفان آنے والا ہے. ہاں تیز طوفان آئے گا, گھر چلا جا, بچ جائے گا. اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا. پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا, اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا, طوفان تیز ہے, تو بچ جائے گا, ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا. 3 لوگوں نے پیغام دیا, اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا. اب وہ لوگ تو چلے گئے, اچانک طوفان تیز آیا, درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا, موٹی لکڑی ٹوٹی اس کے سر پہ لگی, بندہ انتقال کر گیا. لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا, اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا, پھر مر کیسے گیا. تو وہ درویش اٹھے, وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا, وہ رب کی طرف سے ملے تھے. وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے, تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی, وہ بھی اسے اللہ دیکھے نا. رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا, وہ کسی نہ کسی رنگ میں, کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا. تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے, تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا, وہ گھر کیوں نہیں گیا. جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے, إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء
والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا. اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے. بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ. غور کیا کر، تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے تھے. حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے. اچھے لوگوں کا خیال کرنا. دیکھیں نا، حضرت ابو بکر نے بھی ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا. اور یار تو کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا. فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. پوچھ کے بتا دو، پتہ تو چلے. ان سے بات کرنا. ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ. کچھ کا پتہ ہوتا ہے. ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی. کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، کس مزاج کا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی. انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا. اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے. وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا. فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا. یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے. اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے. حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی. فرمایا وہ سویا رہتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کیا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، یہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے. مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے. وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا. تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا، لوگ خود تجھ سے پیار کریں، لوگ خود تیری طرف کھینچے چلے آئیں گے، خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا۔ تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں، خیر والے، وہ چیزیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے، عبداللہ بن عبداللہ، وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے، تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا تالا کہا۔ گھر جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کیا لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کرا کے دے۔ کہا ابا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے، فرمایا اسے کہو لکھ کے دے۔ کہا جناب عجیب بات ہے، فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا، اسے کہنا لکھ کے دے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے، آپ لکھ دیں گے؟ فرمایا میں لکھ دوں گا۔ کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائیں، جہنم کا تالا اس کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ صحابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو، اہل خیر کی رائے، اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھے لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں کس طرح کا اپنے رویوں میں تبدیلی لائے۔ دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، اس رائے کو سنبھال کے رکھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا بادل برس رہا ہے، اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں، علی ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پہ رہتا تھا اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے، وہ اس رائے کا پاس کرتے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ فلاں میرے بارے میں خیر کا جملہ کہتا ہے کہ نہیں، عام دنیا داروں کی بات نہیں۔ تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس گواہی کو سنبھال کے رکھے، وہ گواہی صبح قیامت کام آئے گی۔ خیر کے جملے صبح قیامت، یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن کاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گا۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسترجن او مسترد منہ، فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گئے، یا یہ نجات پا گیا یا لوگ نجات پا گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں نے کہا حضور کیا مطلب؟ تو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ انسان اچھا تھا تو پھر آج نجات پا گیا ہے، اپنے خدا کی رحمت میں پہنچ گیا، اور اگر یہ برا تھا تو پھر دنیا اس سے نجات پا گئی۔ لوگوں کی جان چھوٹ گئی، لوگوں کی جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ گئی۔ لوگ جنازوں پہ بھی کہتے ہیں اس نے بڑے قبضے کیے، اس نے بڑے ظلم کیے، اس نے بڑا کچھ، جنازوں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے۔ اچھے لوگوں کی رائے کیا ہے یہ ہمیں یاد، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے جنازے، یار یہ میرا بھی خیال رکھتا تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے میری غریبی پر BC کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے او بھائی میری پریشانیوں پہ BC کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے۔ اس لیے رب کریم کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں، ان پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک روڑ کے، کئی بک بک روڑ کے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ تو یاد رکھیں اہل خیر کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے، اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے سرمایہ ہونی چاہیے، ہم ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔
ایک تو کبھی تعریف کی خواہش نہ پیدا کریں. ہاں اگر کبھی جانچنا ہو تو یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ کے بندے، نیک لوگ، اہل خیر ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی. تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا. تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو. یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں. کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے. ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں. سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات. سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے. تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کون دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں. تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا. بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی. نوکری. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی. حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں. یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر، محدث، محقق، مفتی بنا دیں. حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا. حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما. تو سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے، وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں. فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے، 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس بھی مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ. کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں. کہنے لگے پٹھے پوا لیا کرو. جی ان لڑ پہ نے کہنے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے. کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کرے رکھ لے، چارہ ڈالے گا. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا، مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا، شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا، پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے، یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں، سارے ہو گئے، حضور جاؤں ذرا. چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے. فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے. کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے، گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا، نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا، سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے. آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کاہے کی. دستار تو اس کی جو پڑھے گا. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو یار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا کہ مت جان لا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا. وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا ہے تو ہے کوئی شے نہیں. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے.
یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت بل بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے, ماتھا بھی چومتے تھے, اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار, مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی, مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے, جائے گا تو نہیں تو رو پڑا, کہنے لگا سونے جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو, آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں, مجھے کس نے رکھنا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا. وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی, پڑھا پڑھایا کچھ نہیں, پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا, وہ جو اڑ جاتا تھا نا, وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکدم اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھلا, یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے, اسے بھی دیکھ, یکدم دروازہ کھلا تو بوڑھے امام کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں, اور اعلیٰ حضرت سر پٹ دوڑے. میں قریب گیا, میں نے کہا حضور میں صدقے جاؤں, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کسی نے بتایا میرا مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے, امجد علی دیر نہ کر یار, کہیں شہزادہ ناراض نہ ہو جائے, میرے مرشد کا بیٹا, میرے شیخ کا پوتا, یار ذرا جلدی کر. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دوڑے ریلوے اسٹیشن پہ, انہیں اگر فتوے لکھنے آتے تھے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. دوڑے گئے ریلوے اسٹیشن پہ, اور بوڑھے شیخ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نہ چلا جاؤں؟ کہنے لگے نا پتر, میں نے بڑا نمک کھایا اس کر کا, میں نے بڑی نوکری کری ہے, میری اپنی ڈیوٹی ہے, تمہاری تو نہیں نا. میرے شیخ فرماتے ریلوے اسٹیشن پہ حضرت کھڑے ہیں تو ایک مسافر اترتا, اس کے قریب جاتے ادب سے سلام لیتے تو کہتے ماریرا شریف سے تو نہیں کوئی آیا؟ کہتے ہیں وہ مسافر گزر جاتا, دوسرا آتا تو پھر قریب جاتے, کہتے وہ اس کے آستانے سے تو نہیں آئے, ادھر سے تو نہیں کوئی آیا. کہتے سارے گزر گئے, جن مسافروں نے اترنا تھا اتر گئے, ٹرین چل پڑی. تو میں نے کہا حضور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی تھی, شہزادے تو آئے نہیں. کہنے لگے یار اطلاع غلط تھی یا ٹھیک تھی, پر یہاں تک آنے کا مزہ بڑا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے ہیں, حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور مفتی اعظم عالم اسلام. دونوں شہزادے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ دونوں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی ہوئے. یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت ہیں نا, اس کو بھی تو ذرا سمجھو نا. خشکی پھر خشکی اور پھر خشکی. ایک دن پیر صاحب نے کہا, نوری میاں صاحب, کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں, تو دو کتے مل جائیں نا کبھی, تو چلو رات کو پہرے داری کریں گے, دو کتے مل جائیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت و عالم تھے, ان کا کتوں سے کیا لینا دینا؟ حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے, دو کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے. فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے. نہیں آپ کا تو یہ شغل ہی نہیں, تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈالی. اعلیٰ حضرت کو صرف آپ فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں, آپ کو اس شخص کے درد کا نہیں پتا, اس کے ذائقے کا نہیں پتا, وہ کس سٹیج کا آدمی ہے, سٹیٹس کیا ہے طریقت میں, شریعت میں, عشق میں. دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا ہوا ہے. تو نوری میاں صاحب کہتے ہیں میں چارپے پہ بیٹھا تھا تو نیچے بٹھال دیے دونوں بچے. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, میں نے کہا مولانا یہ کیا؟ کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہو نہ تھی چنگے, مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. کدھر گیا ذوق, کدھر گیا وہ درد؟ اور پھر جب باری آئی رسول اللہ کے پیار کی, جب باری آئی نبی پاک کی محبت کی, تو پھر فاضل بریلوی کا قد اگر لکھنے میں کمال ہے نا, تو محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے. انہوں نے نا ساری زندگی یعنی ساری زندگی یہ کہہ کے گزار دی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ایک سید صاحب تھے, مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا, تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی. تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں, تو سب کا آنا جانا تھا.
सब लोग आते जाते थे बिला झिझक। तो वो सैयद साहब एक दिन आ गए, सामने लाइब्रेरी में मिले, फिर चले गए। कुछ दिनों के बाद घर मुकम्मल हो गया, अब औरतें भी आ गई। तो शाह जी को पता नहीं था, वो पुराना ही माहौल समझ के ना, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं पुराना ही माहौल समझ के तो अंदर आ गए। और जैसे ही अंदर दाखिल हुए, सामने घर की औरतें देखी तो शाह जी माजरत 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 करते परेशान हो गए। और फिर जब दोबारा पलटने लगे तो आला हजरत दौड़ के गए, हाथ चूमे, कहने लगे शाह जी आपको तो पता नहीं था, और आप मेहरबानी करें ये माजरत वाला लफ्ज़ वापस लें, ये मेरे घर की औरतें नहीं, ये तो सैयदों की बांदियाँ हैं, ये तो नौकरानियाँ हैं, आप मेहरबानी करें, ये अंदाज़ आपका जो है ये दुरुस्त नहीं, आप मेहरबानी करना अंदर आए। और फिर सारे ख़ानदान को लेके पर्दे के पीछे खड़ा किया और कहने लगे शाह जी को गलती लग गई, उन्होंने हमसे माजरत की, अब हम सारे मिल के उनसे माजरत करेंगे, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का ख़ानदान। यार थोड़ा बहुत 2-4 लफ्ज़ जिस बंदे को आ जाए ना, 2-4 लफ्ज़, मैं ज़ाती तौर पे ना, आपको पता है मैं तो नात खानों से तो हमारी बनती नहीं, बहुत सारे नात खान तो हमें वैसे ही नहीं। मैं कहता हूँ नात आने दे जाने का नाम नहीं, नात तो कलाम का नाम है। किसी बुजुर्ग की बात पढ़ो, कोई मतलब उसमें कुछ ज़ौक़ हो, कोई दर्द हो, ये क्या बात हुई जो आज कल काम शुरू है। लेकिन आपको पता है हम नात खां की भी इज्जत करते हैं। मैं जिस नात खां से नात सुनता हूँ, मैं दिल की कल्ब की गहराई से उसका हया करता हूँ, मैं इकराम करता हूँ, अल्लाह जान, मैं एहसास देता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ ये जब बोलता है ना तो मुझे मदीने वाले की याद आती है, ये नबी करीम की याद दिलाता है, तो इसका एहसास है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नबी करीम से मोहब्बत की और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाली हर शय से मोहब्बत की। उन्होंने अपने ज़ौक़ को कभी फीका नहीं पड़ने दिया। सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। थोड़े 2-4 लफ्ज़ मेरी तरह किसी शख्स को आ जाएं तो वो अदब अदाब के दायरों से निकल जाता है। वो हर चीज़ को किलो काल के जायके में रखता है। इसलिए मुल्ला रूमी फरमाया करते थे, सेठ आदमी होना, जेब में पैसे हो तो उसका पीर कोई नहीं होता। अगर कोई ओहदा मिल जाए, बंदा किसी दर्जे पे पहुंच जाए तो उस बंदे का भी मुर्शद है, और अगर 4 लफ्ज़ पढ़ जाए तो अक्सर मेरी तरह के बंदे खलीफे होते हैं, मुरीद नहीं होते। नाराज़ तो नहीं हो गए आप लोग? मेरी तरह के लोग ना खलीफे होते हैं, बताते हैं 14 जगह का खलीफा हूँ, तो सवाल ये है कि गुलाम किसका है? मेरी खिलाफ थे। ओ खुदा के बंदे, गुलामी असल चीज़ है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना लोगों से पूछते, जब कोई मदीने से आता, मक्के से आता, हाज करके आता, तो पूछते मदीने गए थे? सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, किसी ने कान में आके कहा हुजूर वो मोची हाज करके आया है। पक्की बात है? हुजूर हाँ। फरमाया चलो चले। हज़रत जी वो लिखना नहीं, वो मैं आके देखते हैं। हज़रत मेहमान ओए आके देखते हैं। कहते दौड़ने लगे, वो जूते गांठ रहा था, जाके पूछा हाज करके आए हो? कहा हाँ, मदीना शरीफ गए थे। वो जिस बंदे के पास लोग तारीखें लेने जाएं तो टाइम ना मिले, भाई आज मदीने गए थे? कहने लगा जी बड़ा करम किया सरकार ने, मैं तो 1.5 महीना रह के आया हूँ। कहते हैं जुब्बा कहीं, पगड़ी कहीं, कलम कहीं, शागिर्द कहीं, मुरीद कहीं, और अंदर नहीं, हुजरे के अंदर छुप के किसी की तादीम नहीं, चौक में मोची जूते गांठने वाला दुनिया देख रही है। आला हजरत झुके और मोची के पैर चूमने शुरू कर दिए। लोग पकड़ दें, हुजूर ये क्या? वो भी पैर, कहने लगे पीछे हट जाओ, ये वो कदम है जो मेरे मुस्तफ़ा करीम के दरे दौलत से होके आए। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। ये जायका, ये दर्द, तो आला हजरत ने ना ज़ौक़ वाली जिंदगी गुजारी, अदब वाली जिंदगी गुजारी, प्रेम वाला वक्त गुजारा, इश्क वाला वक्त गुजारा। हजरत बिलाल हबशी कभी सिपा सालार बने थे किसी जंग में, किसी सूबे के गवर्नर बने हो? बोलो तो सही यार। उनका तारुफ क्या था? नबी करीम के गुलाम। हुजूर के ना जो ज़ाती मामलात थे ना, 20 अंसारी नौजवान थे जो हर वक्त नबी पाक के पास खड़े रहते थे कि हुजूर कोई हुक्म करें। 20 और 34 से लेकर 40 तक गुलाम हर वक्त हुजूर की बारगाह में रहते। हजरत बिलाल हुजूर के ज़ाती मामलात की खिदमत करते थे। कोई ऐसी वो जो तबलीग की या दावत की या जंग की या जिहाद की कोई ड्यूटी नहीं वो करते, ज़ाती खिदमत सरकार की। हजरत उमर फारूक वो शख्स हैं कि जिन्होंने कभी किसी बंदे को खातर में नहीं लाए हो, लेकिन जब हजरत बिलाल आते थे ना तो जनाब उमर उठ के खड़े होते थे, कुर्सी छोड़ते थे और फिर एक नारा लगाते थे, कहते थे या बिलाल अंता सैयदुना, बिलाल तू हमारा सरदार है यार, तू हमारा। यानी इश्क का ज़ौक़ पूरा करना उन्हें भी आता था।
اس لیے میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے، اور جو میرا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے میرا حکم ہے کہ ذوق نہ کبھی بھی خراب کرنا، کبھی بھی نہ ذوق نہ خراب کرنا، اپنا لطف میں نے کئی دفعہ، میں پہلی دفعہ مدینہ شریف حاضر ہوا تو ایک بابا جی میرے آگے آگے تھے، تو ان کو نا دھکے مار رہا تھا، وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ خیر فرمائے، اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا، ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے نا جی، تو وہ دھکے مار رہا تھا، تو بابا اسے کہہ رہا تھا تیری خیر ہو گئے پہرے دار روزے دی جالی کیوں ملین دے، انہیں پھر دھکا ماریا تو پھر ان کا کہا تیری خیر ہو گئے پہرے دارا۔ میں نے، وہ بالکل ان پڑھ بابا جی تھے، پر مجھے انہوں نے بہت بڑی بات سمجھا دی، میں نے ان سے بڑا سیکھا، نمبر پہ ذکر کر رہا ہوں۔ وہ تیسری دفعہ پھر دھکا مارا، اندر تیری خیر ہو گئے پہرے دار روزے دی جالی۔ تو بابا جی باہر نکل آئے تو میں بھی پیچھے نکل آیا، تو میں نے کہا بابا جی یہاں کچھ انہوں نے بنگلہ دیشی اور ہندوستانی بھی رکھے ہوئے ہیں، پر یہ تو عربی تھا خالص، انہوں کدوں تہاڈی بھی سمجھ آؤندی سی، تسی پنجابی دا شعر سنائی جا رہے ہو۔ کہنے پتر مینوں بھی پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی، پر میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، مانوں پتہ ہے انہوں کا او یار اسی رانجھا بھی تے راضی کرنا ہے کہ نہیں، کہ ساری زندگی کیلو کال کے جھگڑے میں پڑے رہنا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ، اور ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم نے جان دے دی، خالی اس نے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا، آیا نہیں تھا، پر جان ہم نے پہلے دے دی۔ تو اس لیے نا ذوق، شوق، پیار، وارفتگی، محبت اساتذہ کے لیے، بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، بڑوں کے لیے، نہ ذوق نہ کبھی خراب ہونے پائے۔ ہارون رشید ایک دن سوچنے لگا کہ یہ محب اور محبوب میں فرق کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اپنی چھت پہ، بالکنی پہ، چبارے پہ ٹہل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو ایک درویش بابا گزر رہا تھا بہلول دنا۔ ہارون رشید کہنے لگے بابے کو تو ذرا بلاؤ۔ اوپر جو اس کے ساتھ 2-3 سپاہی تھے، انہوں نے ایک رسی باندھ کے نا ایک ٹوکری کے ساتھ، بڑی مضبوط ٹوکری نیچے پھینکی، اور نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے بابے کو پکڑا، ٹوکری میں بٹھایا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ بابا جی ہارون رشید کے سامنے بیٹھے ہیں، تو ہارون رشید کہنے لگا ناراض نہ یہ گا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو کہنے لگے بادشاہ لوگ ہو نا، مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، بادشاہ لوگ ہو نا، یہ کیا طریقہ ہوا گرفتار کر کے مسئلہ پوچھنا تھا، چلو پوچھو۔ ہارون رشید کہنے لگا بابا یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے، آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ کے بندے بہت زیادہ باریک باتیں نہیں کرتے جن کی سمجھ نہ آئے، تو دو ٹوک بات کرتے، وہ الجھاتے نہیں، وہ تو سلجھاتے ہیں، وہ تو دو ٹوک بات کرتے ہیں موٹی سی۔ حضرت باعث بستامی سے کسی نے پوچھا رب تک کیسے پہنچنا ہے، فرمایا 2 ہی قدم ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، دوسرا اللہ کے قریب چلا جائے گا۔ نہیں لمبے چوڑی جھگڑے کی بات نہیں، موٹی سی بات ہے، نفس کی خواہشیں کچل دے، یہ دب گیا تو سامنے تجھے منزل نصیب ہو جائے۔ کا کیسے پہنچے اللہ تک؟ تو حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ بالکل اسی طرف پہنچاؤں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک پہنچاؤں۔ اس نے کہا نہیں سمجھ آئی، فرمانے لگے بادشاہ جو ہوا، بادشاہ جو ہوا، بادشاہوں کو تو نہیں نہ سمجھ آتی۔ کہا دیکھنا ہارون رشید، اگر میرا تجھ سے ملنے کو دل کرتا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارش کے دستخط کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر تو ٹائم دیتا، پھر جس دن تو ٹائم دیتا اس دن لائنیں لگتی، پھر میرا بھی نمبر آتا، پھر ہو سکتا ہے جب نمبر آتا تو کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں ملوں گا، جب میں چاہتا تو زمانے لگ جاتے، تو نے چاہے تو 1 منٹ بھی نہیں پورا لگا۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور جب محبوب بن جائے پھر 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ فرمایا اس نے کرم فرمایا، مالک نہیں، اس نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس نے اپنی رحمت سے ہی اپنا خاص بنا لیا ہے۔ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا، حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ، فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے،
اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے، تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے۔ فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا۔ دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے، یہ چھوڑ دیں، آپ بے چین رہیں گے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی، تو بعض بندے ہوتے ہیں نا انہیں دو چار پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں، دو تین کہانیاں، وہ کہتے ہیں جی میرے کسی مولوی نے سوال کا جواب نہیں دیتا، منا کر دیتا ہوں جی کوئی مولوی میرے بھی سوال کا جواب، تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا، آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب، ہم لوگ پتہ کیا کرتے، بے معنی سوال۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھیں، عمل کرنے کے لیے علم سیکھیں، اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں، عمل کا رستہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ تو بھائی جب آپ پر اللہ کی حکمت کے تقاضے پورے ہونے لگیں اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں، اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، لطف کی بات یہ ہے یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی واقعہ بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے نا ایک بندے سے قرض مانگا،
اس نے کہا مجھے قرضہ دو. وہ کہنے لگا کہ کتنا قرضہ؟ اس نے کہا 1000 دینار. دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا. 1000 دینار چاہیے. اس نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ غریب کا گواہ بھی کوئی نہیں بنتا. کبھی الجھ جائے نا کوئی بندہ تو کئی اپنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے. میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا. اب 1000 دینار لینا ہے. تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو. تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے. کہا کون؟ کہا میرا رب، وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے. اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے. اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے. میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے. بندہ نیک تھا. اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کو. اس نے 1000 دینار دے دیا. وقت واپسی کا طے ہو گیا. وہ چلا گیا پیسے لے کے. اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے. پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی. پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے. بعض لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا. فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا. لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں. تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو، رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا. لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا. اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی. وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے. سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے. اچانک دل میں ایک تجویز آئی. اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا. بخاری پڑھ رہا ہوں. اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی. وہ لکڑی ڈوب گئی ہے. واپس آ گیا. وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا. صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا. دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ. اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی. کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی. لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا. گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے. اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا. لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے. اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا. اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے. اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے. گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے. ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا. ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے. یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا. اس نے 1000 دینار اور جمع کیا. پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی. بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا. کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے. دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی. پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں. وہ کہنے لگا خوش ہو جا، جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں. جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات
اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا ہے۔ او سنگیو، ساری امیدیں سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے، اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجیے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجیے۔ وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے، وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، وہ ساتھ دینے والا ہے، وہ اس کی رحمت قریب آ کے بندے کو سہارا دیتی ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، تجھے تو فضل کریں تے بخشے جامن، میرے جے منہ کالے، آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔